الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو مختلف النسل بنایا، کئی نسلیں پیدا فرمائی، اور ہر ایک کے چہرے مہرے کو، ہر ایک کے رنگ اور روپ کو، ہر ایک کی خصلت اور مزاج کو الگ الگ بنایا۔ ہندوستان میں رہنے والے انسان اور چائنا میں رہنے والے انسان شکلاً ایک جیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کی رغبت ایک جیسی نہیں ہے، اور چائنا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا مزاج امریکہ کے رہنے والوں جیسا نہیں ہے، دکھنے میں بھی وہ الگ ہیں۔ تو انسانوں کی مختلف نسلیں بنائیں، مختلف رنگ بنائے، مختلف روپ بنائے، لیکن بنایا آواز کا مسئلہ ہے۔ بعض آواز تو بڑی ہوئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اس کے اندر مجھے۔ اصل میں کبھی کبھی آواز باہر جاتی زیادہ ہے، اندر کم آتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے جو میرا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسئلہ ہو تو کہہ دو، تو پھر اس کا کچھ علاج کر لیں گے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے انسانوں کو الگ الگ نسلوں کے مطابق پیدا فرمایا، الگ الگ مزاج و خصلتوں کے مطابق پیدا فرمایا، ایسے ہی اللہ جل شانہ و من والہ نے دنیا میں انسانوں کی مشغولیاں بھی الگ الگ فرمائیں۔ دنیا کے کئی شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، اور محنت مزدوری کا شعبہ ہے، نوکری ملازمت کا شعبہ ہے، کئی شعبے ہیں۔ زیادہ دن نہیں گزرا، ابھی ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے یہ جملے میں نے سنے کہ سارے شعبے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے اور ہر شعبے کا دین بتایا۔ کسی بھی شعبے میں لگنے کی بظاہر تو دو شرطیں ہیں، ایک تو جس شعبے میں بندہ لگا ہے وہ ناجائز شعبہ نہ ہو، شرعاً جائز ہو اس میں لگنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شعبے کے احکام کو وہ پورا کر رہا ہو، تو پھر اس شعبے کے فضائل بھی اس کو ملیں گے۔ فرمائے جس طرح نماز کے فضائل ہوتے ہیں، روزے کے فضائل ہوتے ہیں، اس طرح شعبوں کے فضائل ہیں۔ جب اس مسائل کے احکام کے ساتھ اس شعبے میں آدمی لگے گا تو اس شعبے کے فضائل کا حقدار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بنے گا۔ لیکن کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ ایک ایسا دور آیا ہے کہ یہ مادیت کا دور ہے، یہاں ہر آدمی کی ضرورتیں اتنی بن گئی ہے کہ ہر شعبے میں لگنے والا آدمی اپنی محنت کا صلہ لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے۔ یہ حالات اس قدر بن گئے کہ دین کے کام کے شعبوں میں بھی اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ اگر مدرسے میں پڑھانے والے علماء کو یا مسجد میں پڑھنے والے امام پڑھانے والے نمازوں کے اماموں کو تنخواہیں نہیں دی گئی تو اپنے شعبوں میں یہ سکون سے نہیں رہ سکیں گے، اپنے شعبوں میں یکسوئی سے کام نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ زمانے کی ضرورت تھی، ورنہ کچھ شعبے کام کی زندگی کے انسانوں کے ایسے تھے جس میں اجرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جس میں سے ایک پیشہ، ایک شعبہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ یہ انتہائی معزز پیشہ سماج کا، پڑھانے والے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہ کوئی پڑھا دے تو اس کا مرتبہ کتنا بڑا۔ حضرت علی کا یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انا عبد، میں غلام ہوں، کس شخص کا؟ من علمنی حرفا، جو مجھے کوئی ایک بات سکھا دے،
کو ایک لفظ سے ایک حرف سکھا دے، ایک حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، انشاء باع، چاہے تو مجھے بیچ دے، انشاء عتیق، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، میں اس کا غلام ہو گیا، اس نے مجھے سکھایا ہے، پڑھایا ہے۔ یہ ذہن تھا اس شعبے میں چلنے والوں کے بارے میں، کیونکہ پڑھانا، سکھانا، معلم ہونا، یہ براہ راست اللہ جل شانہ کی بھی صفت ہے کہ اللہ بھی معلم حقیقی، اصل اللہ ہے، اللہ معلم ہے، اللہ عالم ہے، لیکن جب کوئی علم سیکھ لے تو اللہ پاک اس کو اپنا یہ لقب دیتے ہیں، بندے سے کہتے ہیں کہ اب تو عالم ہے۔ جی، حافظ قرآن اصل کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس کا حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا، لیکن اس قرآن پاک کو کوئی بندہ حفظ کر لے تو اللہ کہتے تو بھی حافظ ہے، حالانکہ حافظ اصل اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے انسانوں میں اس کی استعداد رکھی کہ وہ یکسوئی سے کچھ مدت تک محنت کر لیں تو وہ حفظ ہو جاتا ہے۔ ہمت کرنے والوں کے قرآن بڑی عمروں میں حفظ ہو گئے، عام طور پر بچے لوگ تو کر ہی لیتے ہیں، تازہ کھلا ذہن ہوتا ہے، اور پرانے زمانے کی باتیں آدمی کو کم سینی کی باتیں، جوانی کی باتیں زیادہ یاد رہتی ہے۔ مجھے آپ پوچھو کہ پہلے چلنے میں تم کون سے گاؤں میں گئے تھے تو ابھی بتاؤں گا، اور پوچھو آخری چلنے میں کون سے گاؤں میں گئے تھے تو کچھ یاد نہیں، کہاں لگا تھا چلہ اور کون سے گاؤں میں گئے تھے تو آدمی سر کھو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اور ایسے ہی کم عمری کا زمانہ جب ہوتا ہے تو حفظ کی صلاحیت، لیکن محنت کرنے والوں نے بڑھاپے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 60 سال کا ہونے کے بعد قرآن حفظ کیا، بڑی عمر میں۔ اور لوگ ہمارے بمبے میں ایک صاحب تھے، اس زمانے میں مدرسوں میں اب ترتیب ایسی ہو گئی کہ قرآن کی تجوید بھی سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے، پھر بچے کو عالم بناتے ہیں، ماں باپ ایک نظام بنایا، ورنہ اس زمانے میں جو بننا ہے اس میں جاؤ، قاری بننا ہے تو قرأت کے لیے کچھ ادارے تھے ملک ہندوستان میں، حافظ بننا ہے تو حفظ کے کچھ ادارے تھے، اور عالم بننا ہے تو عالم بننے کے ادارے تھے۔ تو جو عالم بنے ضروری نہیں وہ قرأت بھی سیکھے، اور ضروری نہیں وہ جو ہے قاری بھی ہو اور حافظ بھی ہو۔ ہمارے بمبئی کے ایک صاحب تھے، ذمہ داروں میں سے تھے، انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ جی، اس طرح سے ہمارے سورت کے بلال منیار یا ان کے بھائی 40 دن میں قرآن حفظ کیا، 40 دن میں 10 پارے یاد تھے، 20 دن میں 20 پارے اور حفظ، 40 دن میں 20 پارے اور حفظ کیے، 10 پارے پہلے سے یاد تھے، اور پھر اس کے بعد 20 پارے حفظ کیے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے یہ راستہ آسان کر دیا کہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہے تو قرآن اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی صفت دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ قرآن حافظ، اب تو حافظ ہے، میں تو حافظ ہوں لیکن تو بھی حافظ ہے میرے ساتھ، اپنی صفت دیتے ہیں۔ ایسے معلم ہونا اللہ پاک کی صفت ہے، سکھانے والے اصل اللہ ہے، پہلے تعلیم دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی جو ہے نا معلمیت خود فرمائی ہے، خود سکھایا ہے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو خود سکھایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو بھی اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انی بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تب اندازہ لگاؤ کہ جس پیشے کا سلسلہ جا کر نبی سے اور نبی سے ہوتے ہوئے اللہ سے جڑتا ہو، اس پیشے کی معززیت، اس کی تعظیم، اس کا رتبہ بڑا ہونے میں کوئی فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جس کو سب سے پہلے اللہ پاک نے انجام دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور اس کے بعد آج تک امت میں یہ سلسلہ چلا۔ کسی زمانے میں سارے علوم پڑھانے کی جگہ ایک ہوتی تھی، پڑھانے والے ایک ہوتے تھے، پھر فنون وجود میں آئے تو فنون کے سکھانے والے،
اس زمانے میں کسی چیز کے پڑھنے سیکھنے کا جو ہنر ہوتا تھا وہ کوئی سرٹیفکیٹ کا اور سندوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا. جو علم و فن آپ کو حاصل کرنا ہے اس علم و فن والے کی صحبت میں آپ جا کر آپ کو ایک زمانہ گزارنا ہے. وہ اپنے ساتھ رکھ کے پہلے تو خوب رگڑے گا آپ کو، اصل ہنر نہیں سکھائے گا. اصل ہنر سکھانے سے پہلے خوب رگڑے گا آپ کو. جب آپ نے استقامت دیکھے گا تو اب آپ کو اپنا ہنر اپنا علم سکھائے گا، اپنا ہنر اپنا علم سکھائے گا. تو آنے والے طالب علموں کو یہ اساتذہ جو ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے، یہ اپنے پاس رکھتے تھے، یہ ان کے کھانے پینے کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے، ان کی کفالت، ان کی ضرورتوں کے بھی پورا کرنے والے ہوتے تھے. موجودہ زمانہ مادیت کا زمانہ آ گیا، روحانیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مادیت اور ضرورت دنیاوی اس کے تقاضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو دین دنیا کے تمام شعبوں میں اجرت کا مزاج چلا. کچھ کام جو اجر کے تھے پھر اجرت کی بنیاد پر ہونے لگے. اب کیا بچا کہ سب ناجائز ہے کہ بزرگوں اور دوستوں علماء جو مدرسے میں قرآن حدیث پڑھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے اپنے قرآن کی آیتوں کو بیچو مت. علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے حفظ وقت وہ وقت دیتے ہیں، انہوں نے اپنا وقت پڑھانے پر مشغول رکھا ہے، تو وہ اپنا وقت دینے کے لیے، فارغ ہونے کے لیے ان کی ضرورتوں کی کفالت تو کسی کو نہ کسی کو کرنی پڑے گی. تب تو اپنے شعبے کا تو علماء تک کو اجازت ہوگی. یہ میں نے ایک ڈاکٹر سے جو میرے ہاتھ کا آپریشن کیا تھا، یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں نے کہا کہ اجرت آپ لیتے ہو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ اپنے شعبے کے اندر آپ دیانتدار کتنے ہیں. آپ کو جو بات، جو ذمہ داری دے کر کے مامور کیا گیا، اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں آپ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے ذمہ دار ہیں. اس شعبے کے احکام کیا ہیں جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اس شعبے میں شریعت کا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر اپنی زندگی کو لانا. اور اس پر آنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آدمی کو شعبوں کی شریعت پر چلاوے وہ کیا ہے. ایسے تھوڑی چلتا ہے کوئی شعبوں کی شریعت پر. شعبوں کی شریعت پر چلنے کے لیے ایمان کی قوت ضروری ہوتی ہے. ایمان کی اندازہ لگاؤ آپ کے شعبے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ ساری نسلیں جتنے شعبوں میں نظر آ رہی ہے نا، آپ کے پاس پڑھنے والا کوئی تاجر ہو سکتا ہے، کوئی طبیب ہو سکتا ہے، کوئی وکیل بن سکتا ہے. ہاں، آپ کے ہاتھ سے پڑھ کر نکلنے والے سارے شعبوں میں جا سکتے ہیں. تو یہ سارے شعبوں میں جو گئے ہیں، یہ ساری نسلیں اساتذہ کی، ٹیچرز حضرات کی زیر تربیت، زیر تعلیم رہ کر کے گزری ہے اور دنیا کے شعبوں میں گئی ہے. آگے جا کر کے پھر الگ الگ پیشوں اور شعبوں میں وہ چلے گئے، لیکن گزرے تو استاد کی تعلیم و تربیت سے. ایک نسل کو اس کے صحیح رخ پر ڈالنا، اس کی شریعت، اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا، اس کے لیے سب سے پہلی دعوت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ ایمان سیکھنا ہے جو ایمان اس کے اپنے پیشے میں، اس کے اپنے شعبے میں چلنے کے لیے شریعت کے احکام پر اس کے اندر قوت پیدا کرے. آپ کے اندر اپنی ذمہ داری کا شرعی احساس، شرعی ذمہ داری کا احساس کہ ہماری شریعت کیا ہے. ہمارے ماتحت بچوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں، جنریشن گزرتے ہیں، یہ بن کر نکلتے ہیں یا ناکارہ نکلتے ہیں، ناقص نکلتے ہیں یا بگڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جن بچوں کے نگرانی کی، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کی پیمنٹ آپ کو کی جاتی ہے یا کی گئی، ان کی ذمہ داری کیا ہے. اگر وہ اسکولوں سے گزرنے کے بعد بنے نہیں اور بگڑے تو اللہ کے یہاں پڑھانے والوں کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جواب دینی ہے؟ جیسے دنیا کے اندر حکومت کے کارندوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. سڑک پر آپ نے سگنل توڑا، ہیلمٹ نہیں پہنا، بیلٹ نہیں باندھا تو یہ سزا ہے. لیکن سڑک پر ہونے والی کوئی غفلت کی وجہ سے، کسی کھڈے کی وجہ سے، کسی صحیح ڈائریکشن کے نہ ملنے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو حکومت کا کوئی کارندہ ذمہ دار بنا نہیں. آج تک ایک نظام چل رہا ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ٹیچر ہیں، پڑھ کر لوگ چلے گئے، اب قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے پیشے کا جواب دینا پڑے گا.
جیسے ایک ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے. جیسے ایک نماز جس کے ذمے ہے اس کو اپنی نماز کا حساب دینا ہے، روزہ جس کے ذمے اس کو اپنے روزے کا حساب دینا ہے، زکوٰۃ حج جس کے ذمے ہے اس کے اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کی، حج کیسے ادا کیا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. جیسے نماز پڑھنے والوں کی نماز کا ذوق ان کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ تمہاری نماز تمہارے سر کے اوپر سے بھی نہیں جائے گی، اتنی بھی اوپر نہیں جائے گی کہ سر تک پہنچے. ایسے زندگی میں جو ذمہ داری ہے، جس چیز کا آپ نے معاہدہ کیا اس کے دین کی پوچھ آپ سے ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے کہ صاحب آپ اپنے پیشے میں ایماندار نہیں تھے. ایمان والا ہونا اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر دنیا کے شعبوں میں آدمی صحیح نہیں چل سکتا ہے. نسبت کون سی ہے؟ پڑھنے اور پڑھانا. تو پڑھانے کی صفت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ہاں، اللہ اس کے رسول کی ہے. وہ صفت ایک پیشہ بنی اور آپ حضرات کے سر پر آئی. اس پیشے میں اب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ایک ایسا طلباء کا تعداد، معتدبہ تعداد، جو آپ کے ساتھ کئی سال تک آپ کی نگرانی سے گزرتی ہے، پہلی درجے میں، دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں، چوتھے درجے میں، اور عمر کے اعتبار سے آپ کی ان پر تربیت کیا ہے، ان کا ذہن آپ کے پاس رہ کر کیا بنا. تو ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ ہمارے ذمے حروف تہجی پڑھانا ہے، ہمارے ذمے جوڑنا گھٹانا پڑھانا ہے. بچہ اچھا بنے برا بنے یہ ہمارے ذمے نہیں، یہ عام احساس ہے. یہ عام احساس ہے. سب بچہ پیشاب پاخانہ کس طرح سے کرے، کھانا پینا کس طرح سے کھاوے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آوے، ہاں لوگوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو، وہ بڑوں کے ساتھ کیسا پیش آتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ ایک تربیت کا نظام ہے نا. وہ تربیت ذہن میں نہیں رہی کہ صاحب وہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کی تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں. حالانکہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے آپ کی اس مبارک پیشے کی برکت سے آپ کے ماتحتی میں دیا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا ایمان اتنا بنانا ضروری ہے کہ جو ایمان آپ کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کرے کہ صاحب ان سب کا مستقبل میں بھلا یا برا بنانا انسان کو. لیکن یہ کانسیپٹ جب نکلا تو اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو پہلے وزیر تعلیم تھے ہمارے ملک کے، پہلے وزیر تعلیم شروع کے کچھ دور کے، تو وہ کہتے تھے کہ اداروں کا، اسکولوں کا، کالجوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 100 انڈے رکھو، بچہ نکالنے انڈے رکھے جاتے ہیں نا مرغی کے نیچے، سہنے کے لیے 100 انڈے رکھو تو 99 سڑ جاتے، ایک آدھا بن کے نکلتا ہے. یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، بلکہ اسکول اور کالج بربادی کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. کردار اور کیریکٹر یہاں خراب ہو رہے ہیں. آپ پرائمری میں پڑھاتے ہیں، سیکنڈری میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، بحث نہیں، ہر جگہ بچوں کے بگاڑ کا سامان موجود ہے. چوتھی، پانچویں، چھٹی میں پڑھنے والے بچوں کو خانچوں میں دروازے کے باہر اسکول کے ان کا وقفہ، ان کی فرصت میں ایسی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں کہ جس کو کھا کر ان میں اس کا چسکا پیدا ہو. بہت سی کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں. انسانیت اس قدر مادہ پرست اور اس قدر خود غرض ہو گئی ہے کہ اپنا پیسہ کمانے اور اپنا مال حاصل کرنے، اپنے منافع کے لیے وہ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. کورونا وائرس کیا ہے؟ ہاں، بایو کیمک وار کا ایک حصہ ہے. سب بیماریاں پیدا کرو، پھر اس کے علاج پیدا کرو، اور پھر اس کے پیسے کماؤ. صاحب ایٹم بم، ہائیڈروجن بم سے علاقے برباد ہوتے ہیں، پل برباد ہو جاتا ہے، عمارتیں، سڑکیں سب برباد ہو جاتی ہیں، انفراسٹرکچر برباد ہو جاتا ہے. کوئی ایسی جنگ لڑی جائے کہ جس جنگ کے لڑنے سے انفراسٹرکچر سلامت رہے، لوگ مر جائیں، حکومت ہماری ہو جائے. انسان کی حرص و حوث جو ہے نا، وہ عام انسانوں کے قتل عام سے بھی جھجکتی ہے. حرص و حوث کا جو ہے نا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے. تو ایسے لوگ ایسے معصوم بچوں کی اسکولوں کے باہر کھانے پینے کی چیزوں میں، بعض کھانے پینے کی چیزیں، بعض چائے، جگہ کسی جگہ کی چائے، کسی جگہ کا آئس کریم، کسی جگہ کا کوئی کھانے پینے کا کوئی ڈش ایسا ملتا ہے کہ جب تک وہ کھانا لینا چسکا پورا نہیں ہوتا ہے.
تو ایسی چیزوں کی آمیزش کی جاتی بچوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ بچہ جب وہ چیز کھاتا ہے تو ایک سرور، ایک کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے. کچھ دن کے بعد سالہ مال ملتا ہے، وہ اسپیشل مال بند ہو جاتا ہے. تو بچہ کہتا ہے مزہ نہیں آ رہی ہے، پہلے آپ انکل دیتے تھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، اب چچا یہ اچھا نہیں لگتا ہے آپ جو دے رہے ہو. تو بولے وہ تو آیا تھا تو ایسے ہی تھوڑے دن دے دیا میں نے، وہ مہنگا ہوتا ہے، اتنے پیسے میں تو اتنے کا ملے گا، اس کے لیے تو زیادہ پیسے لگیں گے. کتنے پیسے لگیں گے صاحب؟ اتنے زیادہ لگیں گے. اب بچے کو تو چسکا لگا ہوا ہے، تو وہ ماں باپ کی جیب کی چوری اسکول میں کرتا کیوں ہے؟ کھانے پینے کے لیے. بچے چوری کرتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں نہیں آپ کے اسکولوں میں بچوں کے واقعات آئے ہوں گے کہ چھوٹے بچے ماں باپ کی جیب سے چرا کر، تو بچے پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ کہ ماں باپ کی جیبوں سے چرا کر، ان کی جو ہے نا وہ بٹووں سے چرا کر اپنی یہ چاہت کو پورا کرنے، کیونکہ ایسا چسکا لگایا گیا. ایسی نشیلی چیزیں ہلکی سی اس میں ملائی جاتی ہے کہ جو اس میں کیفیت اور سرور پیدا کرے، یہاں سے بچہ نشے کا عادی بنتا ہے. اور اسکولوں کالجوں میں تو بےرار ابھی عام بات ہو گئی کہ سب اسکول کالج میں پہنچنے تک تو برباد ہونی ہی بنی. اس وقت میں ہم کی کنسیپٹ کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اسکول کالج پڑھانے، بیٹیوں کو خصوصاً ڈرتے گھبراتے ہیں کہ صاحب برباد ہو جائیں گے اسکول کالج گئے تو، حالات بہت خراب ہیں. تو تعلیم جو فی نفسی ہی ایک مفید چیز تھی معاشرے کے لیے، پڑھانا اچھے معیار تک. عورتوں کو کیوں پڑھانا؟ ان کو نوکری تھوڑی کرنی، ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا آدمی نوکری کرے، لیکن پڑھی لکھی عورت اگر ہوگی، ایک لڑکی پڑھ لکھ لے گی تو اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ تو بنا سکتی ہے کم سے کم درجے میں. خود جاہل ہوگی تو بچوں کو کیا تعلیم دے گی؟ لیکن کالج میں پہنچنے تک اور بڑے درجوں میں پہنچنے تک بچوں کی بربادی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ سب خراب زندگی ہو جاتی، نشے کی چیزیں، یہ وہ سارے چیز سامان. میرے بزرگوں، پورے نسلوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، پوری نسلوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. اور اس کو سیکھنا ہے کہ ایک دین کیا ہوتا ہے، میرے شعبے کا، میرے شعبے کے احکام شریعت کیا ہیں، اس کو سیکھنا. اور اس کو جب سیکھ لیا تو یہ پیشہ کہ صاحب یہ جناب اسکول کے استاد ہیں، پڑھاتے ہیں اسکول میں، تو اب یہ جنت میں جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہے. کون ہے کہ ان کے ساتھ پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے محلے میں رہنے والے، ان سب کو لے کر یہ جنت میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان سیکھ کر اپنی شعبے کی شریعت کو زندہ کیا تھا، اپنے شعبے کے دین کو زندہ کیا تھا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے ذریعے سے کتنے لوگ جنتی ہو گئے، کتنے لوگ احکام پر آ گئے. میرے بزرگ دوستو، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف پیشوں سے وابستہ کیا جی، لیکن کچھ پیشے جیسے ایسے ہوتے ہیں نا جس میں سے ایک پیشہ یہ ہے، طبیب ہونا، کسی کا ڈاکٹر ہونا ایک پیشہ ہے، کتنے لوگ اس کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں. ایسے استاد ہونا، ٹیچر ہونا ایک معزز پیشہ ہے، ایک نسل ان کے ہاتھوں سے گزرتی ہے. اور ان کا دین پر آنا، ان کا اللہ کی شریعت پر آنا، اس کے لیے ان کو ایمان کو سیکھنا. دعوت کے اس کام میں یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اللہ سے وہ تعلق اتنا پیدا کر لے کہ جب دنیا کے شعبوں میں جاوے تو اس ذہن سے جاوے. اور اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے کہ کام کے شروع ہونے کے بعد جہاں مختلف شعبوں کے لوگ اللہ نے دین کے کام کے لیے دیے، اللہ پاک نے اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ایسی عطا فرمائی جو دعوت کے کام میں لگنے والی بنی اور ان کے ذریعے سے کام ہوا. خود جس ضلع میں ہم رہتے ہیں، تھانہ ضلع میں، ہمارے ایک عبدالجبار جناب تھے، بمبئی شہر میں رہتے تھے وہ، اور ہمارے تھانہ کی ایک اسکول میں وہ تدریس کا کام کرتے تھے. انتقال ہوا کچھ سال پہلے، ہمارے یہاں اجتماع تھا ممرہ میں، وہاں وہ آئے تھے اور اسی اجتماع میں ان کا انتقال ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی سال حیات رہے. تو ان کے ہاتھ میں بچے ہمارے علاقے کے پڑھنے جاتے تھے، تھانہ شہر میں اسکول تھا تو ممرہ کے بچے اور اطراف کے تھانہ کے بچے، یہ مسلم بچے اس انجمن کی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے. اور وہاں ان کے ہاتھ کو 12-15 سال کی عمر میں بچے دینداری کا ذہن لے کر، دعوت کا ذہن لے کر باہر آتے اور کئی عملہ تیار کیا انہوں نے اپنی پڑھائی لکھائی کے راستے سے.
استاد ہونے کے راستے سے، ٹیچر کے پیشے سے وابستہ ہو کر بعد میں وہ اپنی طالب علموں کی خبر لینے گھر پر جاتے. اچھا تنگی ترشی کا زمانہ، پہلی شادی کی اولاد نہیں ہوئی تو دوسری شادی کی، مالدار تو نہیں تھے، تنخواہیں بھی اس زمانے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی ضرورتوں کو پورا کرنا، تو وہ اپنی دونوں بیویوں کو بنگڑی بیچنے پر لگا دیا اپنے محلے میں ہی. تو جو تنخواہ ملتی اس سے بنگڑیاں خرید کے گھر میں دے دیتے، مہینے بھر میں وہ تنخواہ ڈیڑھی دگنی ہو جاتی. اس طرح ان کا گھر کا چولہا چلتا. بعد میں اللہ نے دونوں بیویوں سے اولاد بھی، پہلی کو دوسری کو بھی پہلے، تو جوش میں آ کے پہلی کو بھی ہو گئی. جی تو وہ ان کے ذریعے سے پورے علاقے میں اللہ پاک نے ایسے نوجوان بچے دیے جو باقاعدہ اب تک کہ اس وقت، اب وہ تو جب ان کے جانے کو زمانہ ہو گیا، ان کے ریٹائرمنٹ کو زمانہ ہو گیا، یعنی میں ان کے سامنے بہت چھوٹا تھا، اب میری عمر ہو رہی ہے، ان کے ساتھ پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ دعوت کے کام میں چل رہے ہیں، دیندار اپنے شعبوں میں. تو یہ دو چیزیں ہیں بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہے کہ ذہن یہ بنا کہ صاحب پڑھا ہم دیں گے، تربیت ماں باپ کر لیں گے. اب ماں باپ سوچ لے کہ بھیج تو رہے ہیں اسکول میں سب سکھا دیا جائے گا. یہ ہمارے ہندوستان کی تعلیمی نظام کا ایک المیہ ہے کہ جو بہت آج کی ضرورت نہیں ہے اس پہ رٹافیکیشن خوب کرایا جاتا ہے. رٹافیکیشن کا تصور زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا. ورنہ جاپان کی اسکولوں میں 10 سال تک کے الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں. کتنا حروف تہجی ہیں ان کے پتہ ہے؟ 26,000. اور ابتدا کے کئی سالوں میں ایتھکس سکھایا جاتا ہے. اسکولوں میں آداب زندگی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو راستے پہ تھوکنا نہیں ہے، آپ کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، آپ کو چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے. تربیت کا ایک مستقل نظام ہوتا ہے جو بچوں کے سیکھنے کے ابتدائی سالوں کا زمانہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں راحت کا پیشہ بن گیا ہے یہ. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مندی کے حالات بہت چل رہے ہیں کاروبار میں، لیکن کچھ پیشے ایسے ہیں کہ اگلے 50 سال اس میں مندی کا احتمال نہیں ہے. تو 3 پیشوں کا تذکرہ ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ شکشا، بھکشا اور چکتسا. سمجھ رہے؟ میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو یا مانگ کے کھانا ہو. اگلے 50 سال تک کیونکہ توہمات کا شکار ہے تو لوگ اپنی بلا ٹالنے کے لیے خوب صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، پیسے دان پور بھی کرتے بانٹتے ہیں. توہمات کا زمانہ، اور پڑھنے پڑھانے کی بھی بیداری پیدا ہوئی ہے تو لوگ تعلیم پر بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جی، اور اسی طرح سے علاج معالجہ بھی ایسی چیز بن گیا ہے کہ ڈاکو پہلے ڈراتا تھا، ڈاکٹر بھی ڈراتے بیچارے. سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ خوف کا کاروبار کرتے ہیں کہ صاحب جلدی سے ہاں بولو. خون میں سنے ہوئے ہاتھ لے کر آپریشن تھیٹر سے لیڈی ڈاکٹر آ رہی ہے کہ آپریشن کر دے میں، اگلا بچہ بند کرا دے میں، پھر ہمارے کو بولنا نہیں، جان کا خطرہ ہے. تو وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، خون دیکھتا ہے اور اس کی دھمکی سنتا ہے تو اپنی نسلیں بند کرا دے کہ کر دو آپریشن، اگلا بچہ. ہاں، دیانت نہیں ہوگی نا تو انسانیت سکون سے نہیں ہوگی. آپ یہاں دین زندہ کرو گے، اس دین کا اثر آپ کی زندگیوں میں واپس آئے گا، کیونکہ برکتیں تو اللہ کے دین میں ہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے. پیسے تو پہلے کے لوگ کم کماتے تھے، لیکن عام کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے گھر میں ایک آدھ آدمی کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھر لپ جاتا تھا، چل جاتا تھا. اب گھر کے اندر پیدا ہونے والے کو کمانے کی تربیت دی جاتی ہے. بہت سارے لوگ مل کے کماتے ہیں لیکن گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے. جب برکتوں کا اللہ پاک کھینچ لیتے ہیں نا، شعبوں کا دین زندہ ہوگا تو شعبوں کے فضائل نصیب ہوں گے. اور شعبوں کے فضائل کیا ہے کہ دین کے زندہ ہونے کی برکتیں ظاہر ہوں گی کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اہل دین ہیں، اور اہل دین کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ برکتوں کا معاملہ کرو. حکم کو پورا کرو گے اپنی زندگی کے جس شعبے میں آپ ہو اور جہاں ہو. ہر امتی اپنے حکم کے شعبے کو زندہ کرے گا، شریعت کے حکم کو زندہ کرے گا تو اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازیں گے.
اللہ جل شانہ کی حدیث قدسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا و انی اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و ان اللعنۃ منی تبلغ السابع من البلد۔ جب میری بات مانی جاتی ہے، جب میرے حکم کو پورا کرتے ہیں لوگ تو میں ان سے خوش ہوتا ہوں۔ آپ نے اپنا اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کی منشا پوری کی، نبی کا حکم پورا کیا، نبی کی منشا پوری کی، شریعت کا حکم پورا کیا، شریعت کی منشا پوری کی۔ آپ جس جگہ پر وہاں تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے تو نے حکم پورا کیا، رضیت، میں خوش ہو گیا۔ اب اللہ خوش ہو جائے تو وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، تو میں برکتیں اتارتا ہوں۔ اور پھر اللہ کہتے برکت کو سمجھتے کیا ہو تم؟ فقیر دعا دیتے نا، اللہ برکت دے، وہ والی برکت نہیں، یہ تو دعا والی برکت ہے کہ تیری جب برکت ہوگی تیرا مال یہاں آنے دے، ہاں میری برکت کا تو مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک آدمی نے پیسہ کمانے کا نسخہ کر کے کتاب لکھی، پڑھنے والوں کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیا اس میں بتایا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے اس میں تو نے؟ بولے کس کے کمانے کا پیسہ اس نسخہ وہ تھوڑی بتایا تھا، وہ تو میرے کمانے کا نسخہ ہے۔ کتاب لکھی، میں نے پیسہ کمایا، تو یہ نسخہ ہوا نہیں ہوا؟ سمجھ میں آیا نا؟ ایسے لوگ بہت سے نسخے بیچتے رہتے، کتاب میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کی کتاب تو بک کے پیسہ کما لیا انہوں نے۔ تو برکت دے، تو برکت وہ نہیں فقیر کی دعا والی جو مانگنے والے کٹورا لے کے گھومتے رہے اللہ برکت دے، اللہ برکت۔ شریعت زندہ ہوگی تو اللہ برکت دیں گے، اللہ کا دین زندگی میں آئے گا تو برکتیں آئیں گی، اس کی بات مانی جائے گی۔ انی اذا اطعت رضیت، جب میری بات مانو گا تو میں خوش ہوں گا، اور جب میں خوش ہوں گا تو برکتوں سے تم کو نوازوں گا۔ میری خوشی کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا دنیا میں؟ برکتیں آئیں گی۔ تو برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ کہتے برکت کا اثر سب سے پہلے آدمی کی روٹی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کس میں ظاہر ہوتا ہے؟ روٹی میں، اس کے دسترخوان پر برکت کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں کھانا ہوتا ہے تو وہ کھانے میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ایک کا کھانا دو کو، دو کا چار کو، چار کا آٹھ کو، اور آٹھ کا 16 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ روٹی میں برکت دیتے ہیں۔ برکت کا ادنا تاثیر جو ہوتی ہے نا وہ کھانے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اوقات میں برکت دیتے ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہوتے، اللہ کام وقت میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ مال میں برکت دیتے ہیں کہ جیب میں پیسہ ہوتا ہے، پیسے ختم نہیں ہوتے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آدمی راشن بھرتا ہے نا، راشن ایک مہینے کا راشن کا سسٹم عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن کا خرچ بھی دیا ہے، ایک مہینے کا خرچ بھی دیا ہے، اور ایک ساتھ ایک سال کا خرچ بھی دیا ہے گھر میں۔ تو ایسی برکت سب ایک مہینے کا انتظام کیا تھا، مہینہ پورا ہو گیا۔ آپ اس برکت کو اپنی زندگی میں ٹٹولنا ہونا تو آپ دیکھنا گھر کے اندر کچھ کپڑے ہم سلا لیتے ہیں، وہ کپڑے اپنے عادتاً جتنے دن چلنے چاہیے اس کے بعد بھی نہیں پھٹتے ہیں، ٹکتے ہیں۔ کچھ چیزیں گھر میں ایسی آ جاتی ہیں۔ ایک بہت پرانی چارپائی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، 80 سال پرانی چارپائی، آدمی تو 80 سال رہتا بھی نہیں ہے جی۔ تو لوگوں نے کہا کہ پرانی ہو گئی، کچھ نئی بنا لیں، میں بہت پرانی ہو گئی، جونی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جس چیز میں اللہ نے برکت ڈالی اس برکت والی چیز کو تو گھر سے نکالنے کا مشورہ دیتا ہے، تو برکت کی بات ہے۔ چارپائیاں 80 سال چلتی کدھر ہے؟ چارپائیاں 80 سال چلتی کدھر ہے؟ پہلے لوگ چیزیں بناتے تھے، اس میں برکت ہوتی تھی۔ گھر بنا لیا، ایک مدت تک گھر کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گھر کا سامان بنا لیا، مدتوں زندگیاں اس میں گزرتی تھی، کیونکہ پاکیزہ کمائیاں تھیں۔ جن شعبوں میں جاتے تھے اللہ سے ڈر کے جاتے تھے، اپنی شریعت کی ذمہ داری کو اپنے شعبوں میں پورا کرتے تھے، پھر جو گھر میں لاتے تھے اللہ ایسی برکت دیتا تھا کہ ایک کما کے لاتا تھا پورے گھرانے کو کافی ہو جاتا۔ ضرورتوں کو اللہ اس طرح پوری کرے۔ انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ، میری برکت کی لمٹ نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، بے حد اور انتہا، تم شمار نہیں کر سکتے کہ صاحب ایک تھیلی کھجور کی، ابو ہریرہ کہتے اللہ کے نبی نے عطا فرمائیں کہ کھجور ہیں، اس میں کھانا بھی کھلانا بھی، اللہ کے خزانے سے لینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مخلوق پر خرچ کرنا، لوگوں کی ضرورتوں پر اپنے مال سے نکالنا۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں،
زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا لوگوں پر، کیونکہ لوگوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے ہر ایک کا تقاضا زکوٰۃ سے نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ تو ایک راستہ اللہ کے خزانے سے لینے کا یہ ہے۔ نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھلانا شروع کیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب کو مشورہ دیا کہ چچا جان کا معاملہ تو اللہ سے جڑا تھا، وہ جانتے تھے اللہ کے خزانے سے کیسے لینا، اب لینے والا جو ہاتھ تھا وہ رہا نہیں، لینے والا ہاتھ جو تھا وہ رہا نہیں، ہر ایک کو ہر ایک کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دسترخوان نبھانا آسان بات نہیں ہے، کھلانا پلانا آسان بات نہیں ہے۔ تو اب لینے والا ہاتھ رہا نہیں، مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لینے والا ہاتھ نہیں رہا، دینے والا تو باقی ہے نا، وہ تھوڑی کہیں چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو لینا جانتا تھا، جو دینا جانتا تھا وہ تو ہمیشہ حی قیوم ہے، ہاں اس کو تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فإن اللہ حی لا یموت، من کان یعبد اللہ فإن محمد فإن محمد قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت گزار تھا، ان کو خدا بنایا تھا، تو سمجھ لے کہ اس کے رب کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کا عبادت گزار ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی ان کو موت نہیں آنے گی، دینے والے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک اپنی برکتوں کو اتارتے ہیں۔ اور پھر دسترخوان بچھایا مولانا الیاس نے کہ امت میں سب سے پہلی صفت یہ زندہ کرو کھلانے پلانے کی۔ کیا زندہ کرو؟ اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان دیہاتی میوات والوں کو کھلانے پلانے سکھایا تو وہ کھلاتے تھے، تو کھانے کو چلو 9 بجے صبح دوپہر کا کھانا، تو ہم کہیں کہ چلو کھانا کھائیں گے۔ راتیں لمبی سردی کا زمانے میں چلہ لگا رہے تھے، تو کھیر ایسے پلیٹ بھر کے لائے۔ اب اپنی چٹورے لوگ، یہ بھی مانگتا ہے وہ بھی مانگتا ہے، قیمہ پاؤں تو چاہیے ناشتے میں۔ اب اپنے کھانا بولے کھانا کھانے کا 9 بجے کھانا کھانے کا، بولے کھانا کھانے کا، کھانا کھانے کا تو کھیر پلیٹ بھر کے، اب بیٹھے کہ کچھ آئے گا تو پھر ایک کھیر بہت دور، پھر تک یہ سوچ رہے کہ اللہ، اب ذرا نیا نیا آدمی ہوتا ہے تو مورا بت کہہ لیا بھائی اب کھلایا تو پھر تو بولتے بھائی کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا، یہ کھیر ہی کھلاتا۔ تو وہ موٹے موٹی چھال اور چاول کی آتی ہے نا، موٹی چال کی کھیر، چاول کی کھیر بناتے تھے، اس پہ چھال بھی برابر وہ بھی آتی تھی ساتھ میں۔ تو بولے ہو گیا کھانا، بس یہی ہے کھانے میں، جو حیثیت ہے وہ کھلاؤ۔ دعوت شیراز لوگوں پہ خرچ کرو جو تمہاری حیثیت۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے دعوت دی، بڑے اللہ والے کھلا کر روٹی ان کو۔ اللہ والوں کا نظام تو ایسے ہی چلتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انکوائری آئی، کھلاتے تھے لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے لوگوں میں گزرے ہیں، ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مشائخین میں سے۔ تو انکوائری آئی، سی آئی ڈی آیا چیک کرنے کہاں سے کھلاتے ہیں۔ دنیا داروں کو یہ فکر ہوتی مال آتا کہتے تبلیغ والوں کے پاس، جب بھی دیکھو ادھر ادھر پھرتے رہتے، فرٹیچر دکھتے ہیں، لیکن کبھی بولے جاپان جماعت میں جا کر آیا، بولے کبھی امریکہ جماعت میں جا کر آیا، نیوزی لینڈ جماعت میں جا کر آیا، مصر جماعت میں، لاتے کہاں سے کڑکے لوگ، دکھتے تو نہیں ہے ذرا بھی۔ ہاں بس کا ٹکٹ نکالنے کی حیثیت نہیں دکھتی، اور دنیا گھوم کر آتے کیسے ہیں یہ لوگوں کو؟ یہ اس کام کی برکت ہے کہ اللہ پاک جب کام پر آتے ہیں تو برکت ہے اس طرح سے۔ تو وہ کیسے چلتا ہے؟ تو بولے یہ نظام ہے، آپ ہی دیکھ لو کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے۔ کچھ دیر کی بات پوچھی، اس کو تو کچھ ملتا کیا، کچھ ملا نہیں، لیکن اس کو بڑا اچھا لگا تھوڑی دیر بیٹھنا۔ ہندو آفیسر تھا، بہت اچھا لگا، بولے مجھے آپ کے پاس مل کے بہت اچھا لگا، من کو شانتی ملی، بولتے ہیں نا ہندو لوگوں کا ہندی جملہ، من کو شانتی ملی۔ جاتے جاتے اس نے 20 روپیہ دیا، اس زمانے میں 20 روپیہ دیا کہ میری طرف سے آپ کے لیے نظر ہے۔ کہنے لگی یہ تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے 20 روپئے دینا؟ بولے کسی نے نہیں کہا، آپ بھروسہ رکھو، میرے دل میں آیا کہ میں دوں، کہ دیکھ ایسے چلتا ہے۔ اس نے کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہے۔ تو جب اللہ چلاتے ہیں نا، آپ کے نسلوں کی روزی کا انتظام آپ کے موجودہ شعبے میں جہاں آپ ہے اس کی شریعت پر باقی رہنے پر ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں روٹی کھاویں آپ کے پیشے سے، تو آپ وہاں کے دین کو زندہ کرو۔ کیا زندہ کرو؟ دین کو زندہ کرو، حلال حرام کو۔ بس بڑی بات نہیں ہے، بڑے لوگ بڑی بات کہتے ہیں۔ مولانا الیاس کہتے تھے
بہت تبلیغ آسان ہے، بس امت میں اتنی ایمانی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ جس شعبے میں اس شعبے کے حرام سے بچے، جس شعبے میں ہے اس شعبے کے حرام سے بچے۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کی آپ کو اجرت مل رہی ہے، اور جو ذمہ داری نہیں اس کے لیے بھی لوگ آئیں گے کہ پاس کر دو نا میرے بچے کو، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آئیں گے لوگ۔ کیونکہ جب پاس فیل کرنے کی تو مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم کوئی خدمت انجام دیں گے اس کی قیمت ہم کو مل رہی ہے۔ یہ اوپر کے نیچے کا مال، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ راشی بچوں کو اس لیے اسکول میں ستا کے رکھنا، سب ٹیوشن میرے پاس لیں، اسکول کی تنخواہ تو فکس ہے، الگ سے پڑھنے آئیں گے تو 500۔ صاحب بچہ جس کی ٹیوشن آپ کے پاس نہیں ہے اس کو اسکول میں تنگ کرنا، حالانکہ وہ ذہین ہے، اللہ کے یہاں جواب ہے کہ نہیں اس کا؟ یہ شریعت کا حرام، برا نہیں مانی۔ آپ ہمارے سماج کے معزز لوگوں میں ہیں، آپ کو ہم سر کہتے ہیں جی، اب اس کو بھی سر کر دیا لوگوں نے۔ اردو لغت تو لوگ ہمارے اردو کے ماہر ہیں جناب سر ہمارے، تو سر کو سر کر دیا، سر ور نہیں ہے وہ سر ہی ہے، زبر سے، دماغ نہیں ہے دماغ ہے۔ ہاں، اردو والے بھی اردو کی کھاٹ کھڑی کرتے ہیں، بولے ہم کو اردو سے بہت پیار ہے، بولے بازار میں بھی اردو پڑھتے، گھر میں بھی اردو پڑھتے۔ ارے تیری اردو کس کہہ رہا ہے؟ تمہارا پڑھتے چلتے نہیں چلتے تمہارے دنیا میں؟ ہر اپنے علاقے سوال ہے اردو زبان پر۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک برکتوں کی، اللہ کی برکتیں جو ہے نا اس کو سمجھنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے اللہ برکتیں دیں گے۔ اور برکتیں لئی سلی برکت ہی نہیں آیا، ایک تھیلی کھجور کی 28 سال، ایک پیالہ دودھ کا 72 لوگ سیر ہو رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا بکرا اور تھوڑی سی جو، کتنے آدمی کھا لیں گے؟ آج جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتی کہ 15 آدمی کھا لیں گے، 12 13 15 14 کر لو۔ تو اللہ کے نبی سے خندق میں جا کر کہتے ہیں بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، کہ 13 14 صحابہ کو ساتھ لے لیں، 15ویں 14ویں 15ویں آپ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اہل خندق، جابر کے گھر پر تم سب کے کھانے کی دعوت ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 1300 1400 1500 ہیں۔ تو یہ سٹ پٹا تھے کہ منہ سے 100 تو نہیں بول دیا، 1300 1400، تو گھر پہ دوڑ کر جاتے کہ میں نے سمجھ میں نہیں آتے کہ میرے بولنے میں چکا میں یا اللہ کے نبی سے سہو ہو گیا سننے میں نے 14 15 کہا، اللہ کے نبی 1400 1500 لے کر آ رہے ہیں۔ کہ کون لے کر آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی لے کر آ رہے ہیں۔ کس کے نبی؟ کہ اللہ کے نبی۔ تو جس کے نبی ہے وہ اپنے نبی کی بات نہیں بھائے گا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم جو ہے رکھ دیں گے سامنے، ہم جو ہے وہ رکھ دیں گے ساتھ میں۔ ایک مولوی ایک مبلغ تبلیغ والا، ان کو دعوت دو تو اکیلے نہیں آئیں گے، ایک دو کو ساتھ میں ضرور لائیں گے، خود ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ لا رہا ہے، اگر لے کے بندہ تو اللہ لانے والوں کو بھی کھلا دے گا۔ تو اب وہ ہماری میری بیٹی کا ولیمہ تھا، یہ داماد ہے میرا، تو میں کچھ ساتھیوں سے کہہ دیا کہ تم بھی جو ہے وہ کھانے کی دعوت ہے آ جانا۔ تو وہ ساتھی اتنے مخلص ہیں ہمارے ڈاکٹر پولیس صاحب کہ انہوں نے پوری مسجد میں اعلان کیا کہ شکیل بھائی دعوت ہے سب کی، اور آئے بھی ماشاء اللہ سب لوگ۔ پھر شکیل بھائی نے بلایا تو اپنے کو جانا چاہیے، تو ان کو برا لگے گا، اور اللہ نے سب کو کھلایا، برکت بھی دے دی، بولنے والا مخلص تھا، تو ایسی دعوت چلتی ہے۔ بہرحال اب وہ 1400 1500 آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ڈھانک کے رکھنا کھانے کو، روٹی بھی سالن بھی کھلا نہیں رکھنا، اور کہا کہ سب ایک ساتھ نہیں جا سکتے، جابر کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، 15 آدمی جاؤ کھا کے نکلو، پھر 15 جاؤ، پھر کھا کے پھر 15 جاؤ، 15 15 15 15۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کہتی ہیں کہ سب کھا کر چلے گئے، اللہ کی قسم سالن شوربہ باقی تھا، روٹی کے ٹکڑے بھی باقی تھے، تو کیا کریں؟ تو ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پیالہ شوربے کا مدینہ کے گھروں میں بھیجنا شروع کیا، سب گھروں میں پہنچا، ایک پیالہ سالن اور ایک روٹی کا ٹکڑا، مدینہ کا کوئی گھر نہیں بچا جہاں نہ پہنچا ہو۔
تو دسترخوان بچھا مولانا اس لیے کہ کھانا کھلائیں گے. کھانا کھلانا شروع ہوا. شروع زمانے میں ہماری دارالفلاح مسجد مبارک کی، اس میں مولانا عبدالقیوم قاسمی امام تھے. وہ چلے میں گئے، انہوں نے آ کر داستان سنائی کہ میں مالیگاؤں میں چلہ لگا رہا تھا. مالیگاؤں دنیا کی معاشرت ایک جیسی ہے تقریباً، تو چلہ لگا رہا تھا. تو ایک صوفی صاحب سے بلند شہر کے، تو وہ 20 طلباء کی جماعت لے کر آئے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا تو بتایا کہ اصل میں میرا نام ملیشیا جماعت میں جانے کے لیے لکھا ہوا تھا. میں آج جاتا کل جاتا آج جاتا نظام الدین کل جاتا، کرتے 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 اتنا وقت گزر گیا کہ جماعت نکل گئی. اب میں پہنچا تو جو ہے وہ جماعت تو جا چکی تھی. حضرت کا جماعت تو گئی، حضرت غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں بولے. یہ 20 لڑکے روڑکی کے آئے ہیں. تو بدماش لڑکوں کو چن کر کے ایک صاحب نے بھیجا مرکز 500 روپے دے کر، جام چلہ لگا کر. وہ عمارت میں کام کرتے تھے دبئی ابو ظہبی میں، پیسہ کماتے تو وہاں تبلیغ کو دیکھا، بہت اچھا کام ہے. اب سدھارنا ہے لوگوں کو، تبلیغ سمجھ میں آئی تو دوسروں کو سدھارنا سمجھ میں آتی. ایک مولوی صاحب پڑھنے پڑھانے کے پیشے سے وابستہ نہیں تھے، تاجر تھے. وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، بدماش کو، اس کو لے جا جماعت میں. بھلے اس کی زندگی بنانا ہے تو پہلے آپ وقت لگاؤ. میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، شیروانی. اور بولا چلو آپ ساتھ میں، بعد میں آپ کو پورے خاندان کو بھیجو گے. اگر آپ نہیں آؤ گے تو یہ ایک بار آ کے چلا جائے گا. وقت لگا، سمجھ میں آیا بھائی ہر شعبے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کیسے مسئلہ نہیں، آپ کی زندگی ہماری اپنی زندگی کا بننے کا مسئلہ ہے. اللہ ہم سے اپنی زندگی پوچھیں گے. ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کی جیسے بن کر جائیں. اللہ جب پوچھیں گے کہ تو نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کری، تو ہم وہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کو پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ، سب تم چرواہے ہو، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ریوڑ کا سوال ہوگا. آپ سے آپ کے بچوں جو گزرے ہیں نا، آپ کے جن کو پڑھا ان کا سوال ہوگا، جن کو پڑھایا ان کا سوال ہوگا. یہ ذہن بنے کہ ذمہ داری ہے میری، یہ میری ذمہ داری. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مالیگاؤں جماعت آئی. حضرت نے کہا کہ یہ 20 لڑکے ہیں، لے جاؤ. کہاں تو مالیگاؤں بھیجا. تو اب مالیگاؤں میں آپ کے یہاں لوگ چلانے والے جو بیچارے کاریگر ہوتے ہیں، وہ اتنے کمائی تو نہیں ہوتی، لیکن دعوت کرتے، کھلاتے پلاتے عام اللہ نے. تو انہوں نے دعوت کی کہ صاحب یہ جماعت آئی ہے، دعوت کرتی تھی. اب لڑکے بھی خوش خوراک بولتے ہیں نا جس کو، خوش خوراک مسٹنڈے بیٹھے کھانے کے لیے. وہ مولانا عبدالقیوم مجھے کہانی سنا رہے کہ لڑکے کھانے بیٹھے، کھا رہے. وہ مسجد میں لا کے کھلاتے تھے، گھروں میں اتنی جگہ نہیں. کھانے کے بعد اور لا. اب وہ دعوت 2 ساتھیوں نے مل کر کی تھی، بھائی میں روٹی لاؤں گا تو دال لانا. تو وہ بولے کھا پیٹ نہیں بھرا جماعت کا، بھاگ کر گئے. یہ چھوٹی موٹی ہوٹلیں آپ کے یہاں گئی، وہاں سے ہنڈیاں اٹھا کر لائے. وہ بھی وقت ختم ہو رہا تھا، تھوڑا بڑا بھائی کھاؤ. وہ کھا کے بولے اور لا. وہ دعوت دینے والے 2 ساتھی تھے، وہ بولے اب اپنے کو کھائیں گے، اس لیے یہاں سے نکلو. برتن چھوڑ کے بھاگ کے بولو. وہ صوفی صاحب نے حضرت جی کو خط لکھا کہ حضرت جو دیر سے آنے کی غلطی ہوئی تھی، گناہ ہو گیا تھا مجھ سے، اس کی پاداش میں آپ نے ان لڑکوں کے ساتھ مجھے جماعت میں بھیجا تھا. 20 دن گزر گئے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا گناہ تو کب کا معاف ہو گیا. اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ درجات کی بلندی کے لیے اور وقت لگاؤں ان کے ساتھ؟ جی کو خط لکھا انہوں نے کہ اب حکم ہو تو درجات کی بلندی کے لیے میں کچھ کر لوں. زندگی تو 20 دن تو گزرے گا، تو گناہ تو معاف کب کا لگ رہا ہے. بہت ستایا سفر میں. ان کو بہت تنگ کرتے تھے. وہ مولوی عبدالقیوم کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ اتنا صوفی صاحب کو، تو بیچارے اللہ والے آدمی سیدھے سادھے صوفی صاحب ہر ایک کو تو کہتے نہیں، جو صوفیانہ مزاج کے ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ایسا برکت چلائی کہ ایسے لوگ چلانے والے کاریگر مزدور طبقہ بھی روٹی کھلانے لگا لوگوں کو. معمولی بات ہے. دسترخوان بچھے، پہلے بڑی مشکل چیز تھی. ہمارے میمن برادری میں کوئی آیا نا، لینگویج ہوتی ہے نا زبان، تو میمنی میں یوں پوچھتے کیر آویو، یعنی کون آیا. تو کوئی کھانے کے ٹائم پر آیا نا، تو بڈھی پوچھتی ہے کیر آویو، کون آیا؟ بولے اللہ جو کہر آویو.
وہ اپنی روٹی میں سے کھائیں گا، اپنی روٹی میں سے کھائیں گا۔ اللہ جل شانہ نے برکتیں چلائی، امت کا عام طبقے نے اپنی جان اور مال کو لگانا شروع کی۔ یہ ہماری خدمت کا نظام نیرول میں چلا نا، یہ حالات میں فون آیا، نیرول میں بھی فون آیا، مجھے پہلے باخبر کیا کہ بس تمہارے پوچھ تاچھ ہوگی کہ کیسے چلتا ہے تمہارا نظام، مال بہت جمع کرتے ہیں گے تم لوگ، کیا مال جمع کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ اتنا بڑا، بولے تمہارا، بولے بڑا نظام تو ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہر جمعہ کو جھولی میں چندہ دیتے ہیں وہ لوگ، لائٹ کا بل، پانی کا بل وہ ٹرسٹی لوگ چکا دیتے ہیں، رہا روٹی کا سوال تو 50-100 روپے مل کے ہم جمع کرتے ہیں، مل کے پکاتے کھاتے ہیں، خدمت والے طے ہو جاتے وہ خدمت کرتے ہیں اور پیسے جمع کر کے کھاتے کھلاتے ہیں۔ تو کوئی فنڈنگ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی ہمارا مسئلہ نہیں، صاف ستھرا معاملہ۔ تو بیچارے خاموش ہو گئے، کچھ ہے ہی نہیں، یہ حساب کس چیز کا لے رہے، کچھ ہے ہی نہیں تو حساب کس چیز کا لے رہے؟ ہاں جی کیا پوچھیں، کیا ہے؟ کوئی فنڈ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا تھا؟ تم دھولیا والے آئے ہو، کون آیا خدمت میں نیرول میں؟ ذرا بتاؤ تو، خدمت کے اندر وقت کون دیا؟ اور اب شروع ہوگا واپس تو پھر کون دے گا؟ پھر کون دے گا؟ بس باقی لوگ نہیں دیں گے؟ ارے سب نیت کرو نا۔ ہاں تو بیچارے جو آتے تھے ہمارے بڑے اتنے خوش تھے، میں ایک دن کہنے لگا مولانا ابراہیم صاحب سے بھی، فاروق بھائی سے بھی، کہ ہمارے صوبے کے ساتھی یہ خدمت کریں گے، آپ سے دوستی کرنے کے چکر میں بھی نہیں رہیں گے کہ ہمارا چہرہ پہچان ہو، ہم آئے ہیں۔ ہمارے مہاراشٹر ہی ہے، اس میں خدمت ہے، تواضع ہے، شہرت کی چاہت نہیں ہے ان کے اندر، نیچے سے کام۔ تو وہ تذکرہ کیا ایک بڑے مجمع میں اس بات کا کہ مہاراشٹر کے لوگوں کی خدمت، میں نے کہا حضرت یہ آپ کا میواتی ہیں، یہ مہاراشٹر کے لوگ آپ کے خدمت گزار ہیں۔ اللہ پاک نے نظام چلایا، اللہ پاک ایسے کھلاتے پلاتے ہیں کہ جہاں آج کے زمانے میں برکتوں کو سمجھا رہا تھا میں کہ اللہ کہتے ہیں انی اذا اوتیت رضیت اذا رضیت بارکت ولیس بی برکتی نہایا و انی 100 روپیہ طے ہوا مشورے سے ایک آدمی سے کھانے کا لیں گے، یقین جانو اتنا بہت لگنے لگا، ہم نے 50 روپیہ لیں گے اس کا مشورہ کیا، شروع میں تو ہم ہی سب دیکھ لیتے تھے، اتنا نظام نہیں تھا، تو بڑوں سے بات کی، مولانا ابراہیم سے بات کی، مولانا نے کہا بھائی انتظام کی بات ہے، فاروق بھائی سے پوچھ لو۔ فاروق بھائی سے پوچھا، ہم نے کہا بھائی ہم کو 100 روپے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، 50 روپے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، تو کیا ناشتے کا تبلیغ میں کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن اپنے مہاراشٹر والے ناشتہ کرتے، کرناٹک والے کرتے، گجرات والے کرتے، تو ناشتہ الگ ہوتا تھا، چائے الگ ہوتی تھی، تہجد کی چائے الگ، 10 بجے 11 بجے کی چائے الگ، پھر ناشتے کی چائے الگ، پھر دوپہر کی چائے الگ۔ 50 روپے میں کچھ لوگ باہر کے بھی آنے لگے، بولے 50 روپے میں اچھا ریٹ ہے، اچھا کھا پی کے مست 50 روپے میں۔ تو لوگ بولتے تھے یہ جماعت میں نہیں آیا، یہ آ کر کھا رہے، ارے بھائی آنے میں دسترخوان بچھے گا نا، 100 آدمی کا دسترخوان بچھاؤ گے، 90 مستحق کھائیں گے، 10 ایسے آئیں گے، کھا لے دو جس کو نہیں کھا سکے، کھانے پینے میں تنگی نہ کرو۔ بولے ایسے تو پھر بہت آئیں گے، بولے بہت آئیں گے جب دیکھیں گے، ابھی کیا کو ڈرتے ہیں، ابھی تو نہیں آئے نا، بہت تھوڑے تھوڑے آئے ہیں۔ دل بڑا رکھو، کیا رکھو؟ دل بڑا رکھو۔ اللہ نے نظام چلایا میرے بزرگوں اور دوستوں، میں سمجھا رہا تھا کہ دین زندہ ہوگا تو جو چیز مادیت کی ہے نا، مال، اس سے کام نہیں چلتا ہے، برکتوں سے کام چلتا ہے۔ نہیں بات مانو گے تو آگے اللہ پاک خود کہتے ہیں انی اذا اوتیت اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و ان اللعنۃ منی تبلغ السابع من الملک۔ جب میری بات نہیں مانو گے تو میں ناراض ہوں گا، اور میں ناراض ہوں گا تو میری پھٹکار اترے گی، اور میری پھٹکار 7 نسلوں کو متاثر کرے گی۔ ہاں ایک گھرانہ ہمارے یہاں 30 سال کی عمر کراس ہونے کے بعد لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، ایک نسل ہے ہمارے میمن برادری خاندان ایک ہے مستقل، 30 سال کی عمر تک نارمل ہے، 28-30 سال کی عمر ہوئی کہ نابینا ہو جاتے، سب بھائی بہن پورا اولاد کا بھی یہ حال۔ اللہ کا نظام ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، بڑا ترس آتا ہے۔ میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ترس آتا ہے، لیکن اللہ کا کیا نظام ہے وہ جانتا ہے۔ ایک سال ہمارے یہاں ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا دن ٹھیک رہتا ہے، پھر معذور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر معذور، دماغی طور پر معذور۔
کئی بچے ہوئے 6-7، ایک آدھ سلامت رہا، باقی سب جسمانی طور پر دماغی۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی جب بات چلتی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس لیے اس پیشے کے لوگوں کا اللہ سے جڑنا ضروری ہے۔ آپ پڑھاتے ہو کیا؟ میتھس پڑھاتے ہو، کوئی قرآن حدیث نہیں پڑھاتے ہو، سائنس پڑھاتے ہو، لینگویج زبان پڑھاتے ہو، ادب پڑھاتے ہو، اردو انگلش یہ سب پڑھاتے ہو، لیکن آپ سے میں کیا بات کہوں کہ اس کو کیوں بے دینی سمجھی جاوے؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے کہ عصری تعلیم کا لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عصری تعلیم قرآن سے بڑی کوئی نہیں ہے، تمام عصروں سے ہم آہنگ۔ تو عصری تعلیم تو اصل قرآن کی تعلیم ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ان سبجیکٹس کو پڑھانا یہ دنیا نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک میں بڑے دعوے سے بات کہتا ہوں، ماہرین اس پر محنت کر کے دیکھیں، 5 علوم تو نظر کھلے کھلے آتے ہیں جو کامل طور پر موجود ہیں۔ لینگویج زبان اور ادب قرآن سے بڑھ کے کہاں ملے گا آپ کو؟ میتھس حساب کتاب، کوئی مفتی بھی وراثت کے مسئلے بتا نہیں سکتا جب تک کہ حساب کتاب نہ جانتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسری چیز سائنس، قرآن پاک میں آپ کو فلکیات اور سائنس کا علم ملے گا، چیزوں کی تاثیر۔ ہاں، اور چوتھی چیز آپ کو تاریخ ملے گی، ہسٹری، قرآن پاک میں تاریخ، جیسے کوئی تاریخ بیان کرنے والی کتاب نہیں ہوگی، اور آپ کو قرآن پاک میں جغرافیہ ملے گا، قل سیروا فی الارض، ہاں جغرافیہ ملے گا۔ اور قرآن معجزہ عاجز کر دینے والی کتاب، اور اس کا ہر سبجیکٹ عاجز کر دینے والا، وہ باتیں جو اس زمانے میں تھی آج کھلی ہیں تحقیق سے، جو اللہ کے بتانے سے پتہ چلی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ علوم تو دیے، یہ اگر دنیا ہوتا تو اللہ کے نبی بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تو پتہ چلا خود قیدی پڑھے لکھے ہیں، تو مشورہ یہ ہوا کہ 8000 درہم دینار جو بھی کرنسی اس زمانے کی ہوگی، جس کا حساب کتاب کر کے کسی نے بتایا کہ اس وقت کی 8000 کی مقدار آج 2-4 کروڑ جتنی ہوتی ہے۔ تو کہ ہمارے 10 بچوں کو اللہ کے نبی نے کہا تم سکھاؤ، پڑھاؤ۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود موجود ہیں، اور غیر ایمان والے عبرانی زبان اور جوڑنا گھٹانا، زبان لینگویج ہے، میتھمیٹک پڑھا رہے ہیں 10 بچوں کو۔ ظاہر بات ہے نبی کی موجودگی میں غیر مسلم قرآن حدیث تو نہیں پڑھا رہے تھے، یہ علوم پڑھا رہے تھے، اور اس کی یہ قیمت ادا کی اللہ کے نبی نے کہ تمہارا 8000 درہم دینار جو فدیہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، 10 بچے پڑھنے لکھنے کے والے بنا دو۔ بچوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا بھی ایک دین ہے، تعلیمی جذبات۔ آپ کے پرائمری اسکول کے اندر بچے، سیکنڈری اسکول میں بچے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈراپ آؤٹ، چھوڑ کر تعلیم چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ اتنے سال آپ کی نگرانی میں رہا، آپ اپنے لائن کا شوق بھی اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اس کی رہبری نہیں کر سکتے۔ پوری تربیت کا نظام اللہ نے دیا ہے کہ جو اس پیشے سے وابستہ ہے۔ دودھ بیچنا بھی ایک پیشہ ہے، دہی بیچنا بھی ایک پیشہ ہے، سبزی ترکاری گوشت انڈا مچھلی بیچنا بھی ایک پیشہ ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس کا دین الگ ہے۔ جب اس دین کے، میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے عرض کیا پچھلی جمعرات کو کہ مولانا آپ کی وہ کلپ بڑی اہتمام سے میں نے سنی، جس میں آپ نے شعبوں کے فضائل بیان کیے۔ بولے ہاں، مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں، مسائل زندہ ہوں گے تو فضائل نصیب ہوں گے، منشاء خدا بندی زندہ ہوگا تو اس کے لیے ہر شعبے کے آدمی کو اپنی زندگی بنانا ضروری ہے، خصوصاً اس طبقے کو جس کے ذمے نسلوں کی تربیت ہے۔ خود آپ جو استاد کی تربیت میں سب سے زیادہ متاثر اولاد اپنے ماں باپ کے بعد کسی سے ہوتی ہے تو استاد سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ استاد سے ہوتی ہے۔ آپ کی مزاج کا تاثر لیتا ہے، وہ آپ کے جذبات کا تاثر لیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ میں دین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا،
اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے ذات کے عالی کا یقین ہوگا، تو وہ آپ کے پڑھنے والے بچوں سے اندر آئے گا، اور آپ کے اندر غفلت ہوگی، خدا سے دوری ہوگی، مادیت اور دنیا پرستی ہوگی، اپنی ضرورتوں کے آگے شریعت کو ذبح کرنے کا مزاج ہوگا، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، تو یہ باتیں آپ کے ذریعے سے آپ کے ہاتھوں سے گزرنے والے نسلوں میں، اس لیے ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے پیشے سے وابستہ لوگوں کو دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے دین پر چلنے کا مزاج بنانا، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ ہے، اس راستے سے لوگوں کو جوڑیں، اور جہاں آپ رہیں اللہ نے جو عزت دی ہے نا، نبی کی عزت سے بڑی عزت کس کی ہو سکتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اللہ کے بندوں میں نہیں، اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑی عزت والے، شرافت والے، کرامت والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے اپنی عزتوں کو یوں داؤں پر لگایا ہے کہ نبی جیسی ہستیاں لوگوں کے درمیان تذلل اور عاجزی کر کے خوش آمد کریے لوگوں کی۔ نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے، 2 رکوع کی صورت ہے۔ نوح علیہ السلام کی آہوازاری سنو، وہ اپنی کارگزاری، اپنا کلیجہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا، کہہ رہے ہیں قال انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین فاتقوا اللہ واطیعون، اس سے ڈرو، ہاں اس سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کے اطاعت کرو۔ پھر جہر نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری بیان کرتے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ ہاں کس طرح دعوت دیتا ہوں؟ اللہ میں میری قوم کو صبح بھی محنت کرتا ہوں، میں شام میں بھی محنت کرتا ہوں، اور انفرادی دعوت بھی دیتا ہوں، اور لوگوں کو جوڑ کر بھی دعوت دیتا ہوں، اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تو اشاروں سے سمجھاتا ہوں، تو اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ کر کے میری بات کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ ایسا کرتے ہیں، اللہ کیا کر، میں ان سے کیا کہتا ہوں؟ میں ان سے کہتا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ آپ پڑھو اس کو، یہ بیان میں نہیں کر سکتا، آپ اس کو دیکھو۔ اللہ اپنے کلام میں ایک مسئلہ یہ بھی ایک غلط سوچ ذہن میں پنپ رہی ہے کہ قرآن کے چکر میں نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے ترجمہ نہ، یہ نہیں ہے۔ آپ تفسیر بالرائے نہ کرو، اپنی مرضی ٹھوکو مت، لیکن مستند علماء نے جو ترجمے اور تفسیریں بیان کی ہے تذکیراً ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ مسائل بیان کرنے کے چکر میں نہیں پڑھنا کہ ذرا سا پڑھ لیا۔ تو ایک صاحب نے قرآن پڑھا اور سود کی شرطیں بتائی کہ سب چیز سود نہیں ہے، بہت زیادہ لو تو سود ہے، مجبور سے لو تو سود ہے، ہڑپنے کی نیت تو سود ہے، یہ 3 نیت نہ ہو تو پھر پیسوں کے بدلے پیسے سود نہیں ہے، فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ نہ دو، مفتی نہ بنو، لیکن نصیحت لو۔ نصیحت کے لیے قرآن پڑھنے سے کوئی روکے یہ بھی گمراہی ہے، اور کوئی یہ سمجھے قرآن نہیں پڑھنا تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اب دیکھو سورہ نوح کے 2 رکوع میں کیا کلیجہ نکال کے رکھا، کیا بیزا ہوگا حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام پر، یعنی کیا بھی کہا ہے مفتی صاحب کہ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ کوئی دمڑی کا نقصان نہیں، بربادی کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، پھر بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اللہ تیرے بندے۔ پھر اخیر میں جب دعوت کا کام کرتے کرتے کلیجہ بہت جلتا ہے تو کیا کہتے ہیں قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کو مت چھوڑنا، کسی کو مت چھوڑنا زمین پر۔ انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اگر کسی کو بھی چھوڑے گا تو یہ کیسے ہوں گے؟
ہاں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور جنیں گے بھی تو نالائق لوگوں کو جمیں گے، نافرمان لوگوں کو جنیں گے، یہ نافرمانوں کی اولاد ہے نافرمان۔ اب دعا مانگے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، کام تیری منشا کے مطابق نہیں، رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اب دیکھو کیا ہے دعوت، کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی معزز ہستی، عزت والی، کرامت والی، شرف والی، ان مخلوق میں اللہ کی کوئی نہیں، نبیوں کے بھی سردار، اور وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں دعوت کے کام کے لیے۔ اب مال والے مال لگائیں، عزت والے عزت لگا پہ، آپ کو اللہ نے سماج میں رتبہ دیا ہے نا۔ ہمارے دوست تھے، ان کے والد کا کرتے تھے کہ رتبہ دیا ہو نا تو رتبے کی زکوٰۃ نکالو، علم دیا ہو تو علم کی زکوٰۃ نکالو، صلاحیت دی ہو تو صلاحیت کی زکوٰۃ نکالو، طاقت دی ہو تو طاقت کی زکوٰۃ نکالو۔ یعنی جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ لوگوں پر لگاؤ، تاکہ قیامت میں آپ اللہ کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ انداز دیکھو اللہ پاک کا نبی سے کلام کر رہے ہیں، نبی سے کلام کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو جو دیا ہے نا اس کو پھیلائیے اور پہنچائیے۔ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بھائی یہ چند باتیں ہیں، اس لیے نیت کرو، کام میں چلیں گے چلائیں گے، اور اپنے ہاتھ سے گزرنے والی اپنی آبادیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی مسجدوں سے جڑو، اپنی مسجد وار جماعتوں سے جڑو، محنت کرو، ملاقاتیں کرو، جماعت بناؤ جس میں طالب علموں کو بھی لے جاؤ پڑھائی کی رعایت کے ساتھ۔ اسکول کالج کا کھڑا کرانا نہیں ہے، تعلیمی نظام کی رعایت کے ساتھ جی۔ اور خصوصاً طلباء میں کام کرنے کے لیے تو یہ پیشل چائے ہوتی ہے، نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا پیشل چائے، جو ابلتی بھی جلدی ہے ٹھنڈی بھی جلدی ہوتی ہے، رکھا نا پیشل چائے کو پھر ابل کے باہر آئے گی، کپ میں نکالا تو 5 منٹ میں ٹھنڈی بھی ہو جائے گی۔ سیدھی چائے رہتی ہے نا، سادی چائے پانی میں پکائی بھی، پکتی بھی دیر سے ہے، ٹھنڈی بھی دیر سے ہوتی ہے۔ یہ پیشل چائے ہوتی ہے، نوجوان نسل جوش میں لاؤ گے تو جہاد کے لیے بھی تیار۔ نگرانی کرو، آپ کو پتہ ہے کہ بہت منظم سازش کے ذریعے سے ہمارے بہادر جگر والے نوجوانوں کو جہادی جذبات پیدا کر کے جہاد کے نام پر دشمنوں کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کو رسوا اور بدنام کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ جہاد کے نام پہ جو تماشے اس وقت چل رہے ہیں نا، اس میں سے کوئی چیز جہاد نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو اس سے بھی نگرانی کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذمہ داری سے غافل نہ بنو، کھڈا کھودنے والے لوگوں کی طرح اپنے کو خالی پگار کا ملازم نہ سمجھو کہ پگار ملنی ہے، اتنا کام کرنا ہے، اپنا سلیبس پورا کرنا ہے، بس ذمہ داری پوری کرنی، کیونکہ سلیبس پورا ہوا نہ ہوا یہ تو حکومت یا آپ کا مینجمنٹ آپ کو دیکھے گا، لیکن آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی کہ نہیں کی، اللہ پوچھیں گے قیامت میں۔ مینجمنٹ تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے اس کو، اس کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے طبقہ جو ہے نا، اب کوئی پوچھے کہ چھٹیاں کب ہوں گی تو مارنے کو جی چاہتا ہے اس کو، کم وقت چھٹیاں کرکٹ میں، اب پھر پوچھنے آیا کہ چھٹی کب آئے گی، گرمی کی چھٹی کب آئے گی؟ تو کہے گی چھٹی، تو اب چھٹیوں کا زمانہ تو تقریباً پڑھائیاں شروع ہو رہی ہیں، دیوالی کے بعد سے حکومت نے انڈیا دیا تھا، ادارے بھی کھل سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا سرکولر آپ کو آیا ہے، تو آپ پڑھائیے، اور اپنی پڑھائی کے ساتھ آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنی مسجد وار جماعت میں جڑیے، اور ان کے ساتھ جڑ کر ملاقاتیں کیجیے، اور ان کے ساتھ جڑ کر 3 دن کی جماعتیں بنائیے، اور ان 3 دن کی جماعتوں کو لے کر جائیں۔ بہت مفید آئیے جناب، بہت مفید ثابت ہوئے ہیں بعض شعبے کے لوگ، جس میں سے اساتذہ ہیں جن سے بہت فائدہ ہوا ہے تبلیغ کے کام کو۔ آپ لوگ کریں کام، اور اپنے اداروں میں اوقات جب آپ گزاریں پڑھنے پڑھانے میں، تو اپنے طلباء کا بھی ذہن سازی کریں، ان کو بھی سمجھائیں بجھائیں، ان کو بھی بے دینی کے برے ماحول سے
غلط سنگت سے غلط عادتوں سے بچانے کی محنت، ان کو نمازی بنانے کی محنت، ان کو فرما بردار ماں باپ کا، آپ ماں باپ کا ادب سکھاؤ، ماں باپ آپ کا ادب سکھاویں، پھر دیکھو کیسے بات چلتی ہے۔ بے ادب بے نصیب اولاد، آج طلبا اپنے اولاد کا استاد کا ادب ہی نہیں جانتی ہے تو سیکھ بھی نہیں پاتی ہے۔ دو طالب علموں کا قصہ ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنے پڑھانے میں آیا کہ دو طالب علموں سے ناراض ہو کر ان کو رسی سے باندھ دیا، ستون سے، مسجد کے پلر سے باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر آئے تو ایک طالب علم نے جرأت سے کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، پڑھنے آئے ہیں مدرسے میں، آپ کو ہمارے باندھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا کہ ہم کو باندھو، ہم آپ کے غلام ہیں کیا؟ کیوں باندھا ہے ہم کو؟ چھوڑو ہم کو، ہمارے جی میں آئے گا اتنا پڑھیں گے۔ تو رونے لگے کہ میری غلطی ہو گئی، واقعی میں تو غلام تو ہے نہیں میرا، طالب علم میں پڑھنے آیا، تیرے کو ایسی سزا دینا میرا حق نہیں تھا۔ اس کو کھول دیا، اب دوسرے کے پاس آئے، کہنے لگے میں آپ کو غلام ہوں، آپ چاہے باندھ کرو کو چاہے کھول دو، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جیسا میرے ساتھ چاہے سلوک کرو۔ رونے لگے وہ حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ طالب علم چلا گیا جس کو کھولا، جس نے کہا مجھے نہ کھولیں آپ جب تک کہ آپ کی منشا۔ کیا ہوا؟ وہ کو طالب علم کون نکلا؟ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نکلے، جو سزا سے باغی ہو کر چلا گیا، اس کو آج کوئی نہیں جانتا۔ جس نے سزا میں رہنے کو اپنی سعادت سمجھا، وہ شیخ الحدیث بن کر فضائل اعمال کے راستے سے پوری دنیا میں۔ دیکھو میں ایک بات کہوں، مقابلے پر نہ لانا، یہ موضوع کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ علماء کے طبقے کو بھی میں یہ بات کہوں کہ 3 کتابیں اس صدی کی ہیں جس میں وقت کے صلحاء کی، مشائخین کی نورانیت ہے، اس کو نہ چھوڑو تو اچھا ہے۔ ایک تو تعلیم میں فضائل یوں ہی نہیں چلی ہے، بہت سے لوگوں نے، مخلصین نے مفید کتابوں کو چلانا چاہا ہے، مخلص بھی تھے چلانے والے، مفید بھی تھی کتابیں، لیکن اللہ نے چلا دی ہے۔ اس کی اللہ کی منشا سمجھو، فضل اعمال کا بدل نہیں اب تک کے، قربانی سے چلائے گی۔ دوسری کتاب نورانی قاعدہ کی نورانیت دوسری کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو، مشائخین کا نور ہے اس میں۔ اور تیسری کتاب وقت کے علماء کے تقاضے پر مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھی ہے، تعلیم الاسلام۔ مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے کہ سوچو، پہلی بار بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر یہ تو میں نے مکاتب کی لکھی 3 کتابیں، جس میں سے فضائل اعمال ایک کتاب ہے۔ فضائل اعمال میں کل عبداللہ بھائی سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج ہی کہہ رہا تھا میں کہ یہ مسجد وار جماعت کی تعلیم، مسجد وار جماعت کی تعلیم کہہ کے اس کو امت کو اس سے کاٹ دیا۔ مسجد وار جماعت کا اپنا عمل خود کا کچھ نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہے، 3 دن بھی، ملاقاتیں بھی، مشورہ بھی اور تعلیم بھی۔ تو ہم پہلے تعلیم کرتے تھے نا، تو تعلیم کو اس فکر کے ساتھ کرتے تھے کہ تبلیغ کا کام شروع ہو جاتا تھا تعلیم کے ذریعے سے۔ عبدالجبار بھائی ہے کیا؟ کیوں عبدالغفار بھائی؟ شروع میں اپنی تعلیم شروع کرتے کہ تعلیم شروع کرو انشاءاللہ کام، تو مسجد بن جاتی تھی، کتاب شروع کی فضائل کی اور بن گئی مسجد کے ساتھ پورے اعمال زندہ ہو گئے، پورے اعمال زندہ ہو گئے۔ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، عوام فائدہ اٹھاوے، تعلیم ایسی ہو، ہاں عوام فائدہ اٹھاوے، ایسی تعلیم ہو۔ تو اپنی مسجد وار جماعتوں میں جڑ کر کے اپنے محلے پر محنت کرنا، اور ادارے میں جو وقت آپ گزاریں تو اپنے طلباء پر محنت کرنا۔ اللہ پاک نے بڑے موقع دیا ہے، اپورچونیٹی ہے، اپورچونیٹی، اس کو انگلش میں اپورچونیٹی کہتے ہیں، اور یو شوڈ اویل یور اپورچونیٹی، اپورچونیٹی کو اویل کرنا، موقع کا فائدہ اٹھانا۔ یہ موقع کا بھی سوال ہوگا، اللہ نے کہ موقع دیا تھا، کرو گے انشاءاللہ؟